میں دعوت خطاب جیسا اپنے استاذ محترم استاذ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب درخواستی مدذل عالی دے فرزند ارجمند خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن درخواستی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے دلوں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اس طرح کا مجھے مجمع نہیں چاہیے، اگر کوئی بات سمجھ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس طرح نہیں، میں حضرت درخواستی کا خون ہے میرے اندر، اور حضرت درخواستی اپنے بیان میں جب تک سبحان اللہ نہ کہلواتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجھے مردوں والی نہیں، مجھے کرسیوں والی سبحان اللہ اور زندوں والی سبحان اللہ چاہیے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولویوں دا سارا زور لگ بنے تو اکن سبحان اللہ نہیں ہم دی، ہاں آکو نا ذرا اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ میں پھر شعر پڑھوں گا اور آپ کی سبحان اللہ دیکھوں گا۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ میرے بھائیوں، آج ہم مدرسہ علی المرتضیٰ تعلیم القرآن میں یہاں اکٹھے ہوئے۔ دستار فضیلت کا یہ عنوان، خوبصورت پروگرام، آپ حضرات کے مبارک پر رونق چہرے دیکھنے کی سعادت ہوئی، لیکن مجھے مزہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ مکمل بیداری کے ساتھ بیٹھیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ آپ میری چند باتیں سنیں گے۔ مجھے بات کرنے کا مزہ آئے گا، آپ کو بات سننے کا مزہ آئے گا۔ کرسیوں والے، کرسیاں آپ کو مبارک ہوں، لیکن اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بلند نہیں ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے تو محبت سے لیا جاتا ہے، احترام سے لیا جاتا ہے، شان سے لیا جاتا ہے۔ جس کی جتنی ذات بلند ہے اس کا نام بھی اتنا بلند ہے، اور میرے اللہ سے زیادہ کسی کا نام بلند ہے نہیں، تو ذرا اسی محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہاں مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن علی المرتضیٰ میں بیٹھنے والوں، یہ مدرسہ جس کی بنیاد حضرت اقدس حضرت مولانا حاجی عبد المنان صاحب رحمہ اللہ نے رکھی تھی۔ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس مدرسے کو بنایا تھا۔ ان کے فرزندگان حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب، حضرت مولانا قاری اعجاز احمد صاحب اور پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ میں جب مدرسے میں انٹر ہوا تو مجھے کرسیوں پر بھی طلباء نظر آئے، نیچے بیٹھے ہوئے بھی طلباء نظر آئے، سٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی مجھے طلباء نظر آئے۔ تو میں نے حضرت سے آ کر کہا کہ آپ کے مدرسے کی رونق ہی اپنی ہے،
آپ کے مدرسے کی بات ہی اپنی ہے کہ ابھی عام عوام نہیں آئی، ابھی بستی کے لوگ نہیں آئے، مدرسہ پہلے ہی بھر چکا ہے۔ تو یہ محنت حاجی عبد المنان صاحب کی ہے، یہ محنت ان کے بیٹوں کی ہے، یہ محنت ان کے اساتذہ کرام کی ہے، یہ محنت ان حضرات کی ہے، یہ محنت ان بزرگوں کی ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں، ان محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج سینکڑوں حفاظ کرام مجھے مجمع میں نظر آ رہے ہیں، آج 33-34 مجھے حفاظ کرام جن کی دستار بندی میرے حضرات کرائیں گے، میرے علماء کرام کرائیں گے، مشائخ اعظام کرائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مدرسہ آج کا نہیں ہے، مدرسہ آج کے دور کا نہیں ہے، مدرسہ پچھلی صدی کا نہیں ہے، مدرسہ 200 سال پہلے کا نہیں ہے، مدرسہ 1000 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے بھی صفا کا ایک چبوترا تھا، وہاں پر بھی ایک مدرسہ تھا۔ آمنہ کے لال وہاں پر اپنے اصحاب محمد کو، اپنے طلباء کرام کو، کسی دوسرے زمینوں سے آنے والے لوگوں کو، فارس سے آنے والوں کو، کسی اور علاقے سے آنے والوں کو، آمنہ کے لال بھی قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں پر بھی ایک استاد تھے، سامنے بیٹھنے والے طلباء تھے، استاد جو تھے وہ سارے نبیوں کے سردار تھے، سامنے بیٹھنے والے تھے وہ ساری امتوں کے سردار تھے۔ 1400 سال پہلے ایک مدرسہ بنایا گیا، اس مدرسے کا نصاب کیا تھا؟ نصاب قرآن تھا، پڑھانے والی شخصیت آمنہ کا لال تھی، پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، قرآن پڑھایا جاتا تھا، عملی پیغام دیا جاتا تھا، قرآن سکھایا جاتا تھا، عقیدہ بنایا جاتا تھا، نظریہ بنایا جاتا تھا، کاز بنایا جاتا تھا۔ قرآن صحابہ پڑھتے گئے، ایمان بنتا گیا، یقین بنتا گیا، نظریہ بنتا گیا۔ مولانا راشد مدنی صاحب، مولانا قاری اعجاز صاحب، صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھتے گئے، میرے محبوب کی جماعت بنتی گئی، میرے محبوب قرآن پڑھاتے گئے، میرے محبوب کے صحابہ بڑھتے گئے۔ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا، صحابہ کا ایمان بنتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، میرے محبوب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کو اکمل کر دیا ہے۔ اب دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینیا۔ اے حضور کے امتیو، امام الانبیاء کے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا دین تمہارا مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے، میرے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند بھی فرما لیا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے میں نے تمہارے لیے اس دین متین کو، امام الانبیاء پر نازل ہونے والی کتاب کو، امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں کو میرے اللہ نے فرما دیا، میں نے اس دین کو تمہارے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مدرسہ یہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے کہ بہت بڑی عمارت ہو، بہت زیادہ کمرے ہوں، سینکڑوں کمرے ہوں، سینکڑوں طلباء ہوں۔ نہیں نہیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ، 150 سال پیچھے چلے جاؤ، انار کے درخت سے شروع ہونے والا ایک مدرسہ، ایک استاذ، ایک طالب علم سے شروع ہونے والا مدرسہ، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر مدرسہ بنایا گیا۔ ایک استاذ تھا، ایک شاگرد تھا، نیت میں اخلاص تھی، اللہ کی رضا تھی۔ 150 سال پہلے بننے والے مدرسے کا فیض، دارالعلوم دیوبند کا فیض آج آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا، دنیا کے کونے کونے میں نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اخلاص ہمارے اندر آ جائے، جس طرح کا اخلاص اس مدرسے کی ابتدا میں تھا، اگر یہی اخلاص ہمارے اندر آ جائے، آپ کے اندر آ جائے، اور اسی طرح کا اخلاص، جس طرح کا اخلاص میرے اکابر میں تھا، جس طرح کا اخلاص میرے علماء دیوبند میں تھا، اگر وہی اخلاص ہمارے اندر آ جائے، جو جس طرح دارالعلوم دیوبند کے فیض کو اللہ نے پوری دنیا میں جاری کر دیا ہے،
مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جس طرح اللہ نے دیوبند کے فیض کو جاری کیا ہے، آج قرآن محفوظ ہے، دیوبند کی وجہ سے اسلام محفوظ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، تفسیر محفوظ ہے۔ میرے دیوبند کے فیض تمہیں نظر آئے گا، حدیث کے میدان میں دیکھو دیوبند کا فیض نظر آئے گا، تفسیر کے میدان میں دیکھو دیوبند کا فیض تمہیں نظر آئے گا۔ تو یہ ساری کی ساری محنت میرے اکابر کی ہے، اس سے پیچھے چلو، ساری کی ساری محنت آمنہ کے لال کی تھی۔ آمنہ کے لال نے دین پڑھایا تھا، دین سکھایا تھا، دین سمجھایا تھا، اور وہ کیسا خوبصورت مدرسہ ہوگا کہ جس مدرسے کا استاد سارے نبیوں کا سردار ہوگا، اور جس مدرسے کے شاگرد اور جس مدرسے کے پڑھنے والے ساری امتوں کے سردار ہوں گے۔ قرآن صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے اسلام حضور سے سیکھا۔ آج مدارس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، آج مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ میں حکمران وقت سے میں اداروں کو آ کر دعوت دیتا ہوں، آؤ مدرسہ علی المرتضیٰ میں آ کر دیکھو، ان ننھے منھے پھولوں کو دیکھو، سٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کو دیکھو، کرسیوں پر بیٹھنے والے حفاظ کرام کو دیکھو، اور آ کر دیکھو ان مدرسوں کا وزٹ کرو۔ یہاں پر تمہیں دہشت گرد نہیں ملیں گے، یہاں پر تمہیں قرآن پڑھنے والے ملیں گے، یہاں پر تمہیں ملک کے مخالف نہیں ملیں گے، ملک سے محبت کرنے والے ملیں گے، اسلام سے محبت کرنے والے ملیں گے، آمنہ کے لال سے محبت کرنے والے ملیں گے۔ ہاں ہاں، یہ مدرسے کی برکت ہے کہ اس مدرسے نے معاشرے کو حفاظ کرام دیے ہیں۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، اس مدرسے نے معاشرے کو علماء کرام دیے ہیں۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، اس مدرسے نے معاشرے کو دین اسلام سکھایا ہے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، اس مدرسے نے دین لوگوں کو معاشرے کو حیا سکھائی ہے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، اس مدرسے نے لوگوں کو نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، آج میرے سر پر دستار ہے، یہ بھی مدرسے کی برکت ہے۔ آپ کے بچوں کے سروں پر دستار سجے گی، یہ بھی مدرسے کی برکت ہے۔ آپ کا بچہ جسے بولنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ کا پتہ نہیں تھا، رسول اللہ کا پتہ نہیں تھا، قاری اعجاز صاحب کے پاس آیا، مولانا ریاض صاحب کے پاس آیا، مولانا راشد مدنی کے پاس آیا، حضرت درخواستی کے مدرسے میں گیا، حضرت دین پور کی خانقاہ میں گیا، جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں گیا، جامعہ امداد العلوم میں گیا، جامعہ عبداللہ درخواستی میں گیا۔ وہاں پر استاد نے اسے الف با کہنا سکھایا، وہاں پر استاد نے اسے نماز سکھائی، وہاں پر استاد نے اسے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھایا۔ 3 سے 4 سال کے عرصے میں آپ کا وہی بچہ جسے بولنا بھی نہیں آتا تھا، جسے پاکی اور پلیتی کا پتہ نہیں تھا، لیکن استاد کی صحبت میں بیٹھنے سے وہی بچہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اشراف امتی حملتہ القرآن، میرے محبوب کا فرمان مقدس ہے کہ میری امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ اگر کوئی اشخاص ہیں تو وہ میرے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، میرے بھائیوں، آج اگر پاکستان محفوظ ہے تو یہ مدرسے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آج اگر اسلام محفوظ ہے مدرسے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آج اگر قرآنی تعلیمات محفوظ ہیں مدرسے کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ آج تبلیغ کے میدان بھی اگر تبلیغ کا میدان بھی سجا ہوا ہے تو ان علماء کرام کی محنت ہے۔ قرآن بھی پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو ان علماء کرام کی محنت ہے، ان علماء کرام کی برکت ہے، ان کی وجود کی برکت ہے۔ یہ علماء کرام اگر ہیں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، پاکستان بھی ہے، پاکستان کی بقا بھی ان علماء کرام کی وجہ سے ہے، اسلام کی بقا بھی ان علماء کرام کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک مدارس بھی رہیں گے، مساجد بھی رہیں گے، مدارس کو آباد کرنے والے بھی رہیں گے، اور جب تک مدارس اور مساجد قائم ہیں انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا سنا، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ ان رونق چہرے کو، ان رونق چہروں کو، ان حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ مزید ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔